لاہور کے ایک پوش علاقے میں احمد فیملی کئی سالوں سے مقیم تھی۔ یہ ایک تعلیم یافتہ اور عزت دار خاندان تھا۔ گھر کے بڑے صاحب احمد صاحب ایک سرکاری ادارے میں آفیسر تھے اور ان کی بیوی سحر ایک اسکول میں ٹیچر تھی۔ ان کا ایک بیٹا علی جو کہ 20 سال کا نوجوان تھا، حال ہی میں یونیورسٹی میں BBA کا طالب علم بنا تھا۔ علی ایک ہنس مخ، زندہ دل اور مثبت سوچ رکھنے والا لڑکا تھا۔ وہ زندگی کو ہنسی خوشی جینے کا قائل تھا اور اپنے والدین کا لاڈلا بھی۔ اسی محلے میں ایک خاندان رہتا تھا، زینب کا خاندان۔ زینب 25 سال کی ایک خوبصورت، باحیا اور پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ اس نے MA انگلش میں کیا تھا اور ایک نجی اسکول میں پڑھاتی تھی۔ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی پرورش میں ماں کا ہاتھ بٹاتی کیونکہ ان کے والد کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا۔ زینب کے کندھوں پر خاندان کی کئی ذمہ داریاں تھیں، اسی لیے وہ اپنی عمر سے زیادہ سنجیدہ اور مضبوط شخصیت کی مالک بن چکی تھی۔ ایک دن علی یونیورسٹی سے واپس آ رہا تھا کہ راستے میں اسے زینب اسکول سے آتی ہوئی ملی۔ دونوں ایک ہی گلی میں رہتے تھے مگر کبھی تفصیل سے بات نہیں ہوئی تھی۔ علی نے مسکراتے ہوئے کہا، السلام علیکم، آپ زینب آپی ہیں نا؟ زینب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، وعلیکم السلام جی، اور تم علی ہو، احمد صاحب کے بیٹے؟ جی بالکل، علی نے پرجوش انداز میں کہا، میں اکثر آپ کو اسکول جاتے دیکھتا ہوں اور آج پہلی بار موقع ملا بات کرنے کا۔ زینب نے ہنستے ہوئے کہا، بات کرنے کا موقع؟ جیسے کوئی بڑے عرصے سے انتظار تھا۔ علی نے فوراً کہا، ارے نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا، بس آپ کو دیکھ کر لگتا ہے آپ بہت سنجیدہ ہیں، اسی لیے کبھی ہمت نہیں ہوئی۔ زینب نے نرم لہجے میں کہا، زندگی نے جلدی بڑا کر دیا ہے علی۔ یہ پہلی ملاقات تھی جس میں دونوں کے دلوں میں ایک ہلکی سی روشنی جاگ اٹھی، مگر دونوں نے اسے نظر انداز کیا۔ زینب نے اپنی ذمہ داریوں کے باعث کبھی اس طرح کے جذبات کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، جبکہ علی ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا۔ اس کے لیے یہ احساس نیا اور خوبصورت تھا۔ کچھ ہفتوں بعد احمد فیملی نے محلے میں ایک چھوٹی سی دعوت رکھی۔ قریبی پڑوسیوں کو بلایا گیا، جن میں زینب کا خاندان بھی شامل تھا۔ دعوت میں علی کی ماں سحر نے خاص طور پر زینب کو اپنے پاس بٹھایا اور باتوں میں لگا لیا۔ سحر کو زینب کی تمیز، تعلیم اور شائستگی بہت پسند آئی۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ کاش علی کو ایسی بہو ملے۔ علی بھی دعوت میں زینب کو دیکھتا رہا لیکن کوئی بے ادبی نہیں کی۔ اس نے کوشش کی کہ زینب کے کاموں میں ہاتھ بٹائے، مثال پانی دینا، مہمانوں کو کرسی دینا وغیرہ۔ زینب نے محسوس کیا کہ علی کے چہرے پر ایک خلوص اور نرمی ہے جو عام لڑکوں میں کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں خاندانوں کے درمیان قربت بڑھنے لگی۔ زینب اکثر سحر کے ساتھ وقت گزارنے لگی۔ کبھی کبھی علی بھی آ جاتا اور ہلکی پھلکی باتوں سے محفل کو خوشگوار بنا دیتا۔ زینب کو شروع میں علی کی پہچان محسوس ہوتی تھی، مگر اس کے اخلاق، عزت دینے کا انداز اور خوش اخلاقی نے رفتہ رفتہ
اس کے دل میں جگہ بنانی شروع کی۔ علی کی پڑھائی اچھی جا رہی تھی، لیکن اس کے دل میں زینب کی محبت پننے لگی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ عمر میں زینب اس سے 5 سال بڑی ہے، مگر اس کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہ تھا۔ اسے زینب کی شخصیت سے محبت تھی، نہ کہ صرف ظاہری صورت سے۔ ایک دن علی نے ہمت کر کے زینب کو اسکول سے واپسی پر روک لیا۔ زینب آپی، بات کرنی تھی تھوڑی سی، اگر برا نہ مانے۔ زینب نے چونک کر کہا، جی خیریت؟ علی نے تھوڑے جھجکتے ہوئے کہا، مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ مجھ سے بڑی ہیں، لیکن میرے لیے آپ کی عمر نہیں، آپ کا دل اہم ہے۔ میں آپ کی عزت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ مستقبل میں۔ زینب نے فوری کہا، بس علی، تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ابھی پڑھ رہے ہو، تمہاری عمر کھیلنے سیکھنے کی ہے۔ میں ذمہ داریوں میں جکڑی ہوں، ایک سنجیدہ لڑکی ہوں، یہ سب تمہاری وقتی کشش ہو سکتی ہے۔ علی نے نرمی سے جواب دیا، نہیں زینب، میں جانتا ہوں یہ وقتی نہیں ہے۔ میں نے کبھی کسی کے لیے ایسا محسوس نہیں کیا۔ میں آپ کے قریب آ کر خود کو بہتر انسان محسوس کرتا ہوں۔ زینب خاموش ہو گئی۔ وہ علی کے خلوص کو جھٹلا نہ سکی، مگر اس کے دل میں الجھنیں تھیں۔ عمر، خاندان، معاشرتی سوچ، سب کچھ اس کے ذہن میں گھومنے لگا۔ خاندانی دباؤ اور فیصلے۔ زینب نے اپنی ماں کو اس بات کا ذکر کیا۔ ماں پہلے تو حیران ہوئی، مگر پھر سوچ میں پڑ گئی۔ انہوں نے کہا، بیٹا، علی ایک اچھا لڑکا ہے اور احمد فیملی عزت دار لوگ ہیں۔ اگر وہ سنجیدہ ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ زینب کے لیے یہ سن کر حیرت کا باعث تھا، کیونکہ اسے لگا تھا ماں سختی سے انکار کرے گی۔ دوسری طرف علی نے بھی اپنی ماں سحر کو سب بتا دیا تھا۔ سحر کو پہلے تھوڑا جھٹکا لگا، لیکن وہ جانتی تھی کہ علی ضدی نہیں بلکہ سمجھدار لڑکا ہے۔ انہوں نے احمد صاحب سے بات کی اور دونوں نے سوچا کہ معاملہ سنجیدگی سے زینب کے گھر والوں سے اٹھایا جائے۔ چند دن بعد احمد فیملی زینب کے گھر گئی۔ رسمی باتوں کے بعد احمد صاحب نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ زینب ہم سب کی بیٹی کی طرح ہے۔ علی نے اپنی پسند کا ذکر کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم اس رشتے کو رسمی شکل دیں۔ زینب کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کوئی اتنا عزت سے آ کر بات کرے گا۔ زینب شرما گئی اور علی کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ کچھ مشاورات اور وقت کے بعد دونوں خاندانوں نے نکاح کا فیصلہ کیا۔ سب کچھ سادگی سے ہوا۔ علی کی تعلیم جاری تھی، اس لیے شادی کے بعد بھی زینب نے اپنا کام جاری رکھا اور دونوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا۔ زینب کے لیے یہ رشتہ شروع میں مختلف تھا، لیکن وقت کے ساتھ علی کی محبت، عزت اور سپورٹ نے اسے یقین دلایا کہ عمر محض ایک عدد ہے، اصل اہمیت خلوص اور نیت کی ہوتی ہے۔ علی نے بھی اپنی زندگی کو سنجیدگی سے لینا شروع کیا، پڑھائی میں مزید محنت کی اور زینب کے ساتھ زندگی کا نیا سفر شروع کیا۔ چند سالوں بعد علی اپنی تعلیم مکمل کر کے بزنس میں کامیاب ہوا۔ زینب نے بھی اپنی نوکری جاری رکھی
اور دونوں خاندانوں میں محبت اور عزت کا رشتہ اور مضبوط ہو گیا۔ محلے والے بھی اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں کی جوڑی واقعی مثال ہے، سمجھداری، عزت اور محبت کی۔ یوں ایک ایسا رشتہ جو عمر کے فرق اور معاشرتی سوچ کے باوجود خلوص، محبت اور انجام کو پہنچا، کیونکہ سچی محبت کے